الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، اب قیامتی ہولناکیوں کا وہ مناظر جن کی طرف انسان جا رہا ہے گرفتار ہو کر، جب تک صحت مند، تندرست اور چست و چابک ہے بنی آدم، تو جس طرح ابتدائی آیتوں میں ایک آیت میں اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان کی تمنا یہی ہے کہ وہ جب تک زندہ ہے وہ فسق و فجور کرتے پھرے، شراب وغیرہ وغیرہ، حرام، ڈکیتی، ظلم، جنایت، خیانت، جب تک زندہ ہے چلتا رہے یہی سلسلہ. لیکن منظر یہ ہوگا، کلا، اس طرح نہیں جو تم سمجھتے ہو کہ کچھ نہیں ہوگا، کیا ہوگا، کوئی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. کلا، ایسا نہیں ہے، تمہاری سوچ غلط ہے. بہت کچھ ہونے والا ہے اور اس کا آغاز یہاں سے ہے. اذا بلغت التراقی، جب روح پہنچے گلو تک، غرارے تک، کہ یہاں سے اب قفس عنصری سے آزاد ہو جائے، اس وقت اس جسم اور روح کی جو باہمی رفاقت تھی وہ ٹوٹنے والی حالت بھی اپنے آخری انجام کو ہوگی. تو اس وقت انسان کو بہت دردناک لمحہ اور حالت درپیش ہوگا. اب اسے یقین ہو چلا ہے کہ جس چیز کی میں غفلت کرتا رہا وہ تو یہی ہے. میں تو اب خواہ نہ خواہ میں تو اب جا رہا ہوں، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ جاؤ. اور ایک انسان جب آخری مراحل میں ہوتا ہے، جب بیمار ہوتا ہے، تکلیف ہوتا ہے، تو اس کے عزیز و اقارب اس کے سراہنے بیٹھتے ہیں، سوچتے بھی ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں، مشورے بھی دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ کوئی جھاڑ پھونک والے، کوئی طبیب، کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر، سرجن، ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، سب کو بولا وقیل من راق. پھر وہ لوگ جو اس کے سراہانے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ایسے موقع پر، وہ کہیں گے کہ کون ہے بھائی، کوئی لے آؤ نا اس کو. جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی دم کرنے والا، کچھ پڑھ کے اثر کرانے والا ہے کوئی؟
وہ تو یہی سوچ میں ہوں گے کہ کوئی طبیب لائیں، کوئی ماہر ڈاکٹر لائیں، یہ وہ وظن انہ الفراق. مگر جس کی روح اس کے غرارے تک آ کر اٹک گیا ہے، اس کی سوچ ان سے مختلف ہے. ظن انہ الفراق، اسے اب تو یقین ہو چلا ہے کہ وہ جدائی کا مرحلہ ہے، جسم اور روح کی جدائی. میرے اپنے عزیزوں، اولاد، گھر والوں، دوستوں، مال، اولاد، سب سے جدائی، فراق. ایسی جدائی کہ جو ہر ایک کو غم زدہ کر دے، مگر کسی کے غم کم اور کسی کے زیادہ، اور کسی کے بہت زیادہ اور کسی کے بے انتہا. دوست احباب، حلقہ یاران میں ایک غم کا ماحول ہوگا، مگر ہفتہ 10 دن، مہینے، 1.5 مہینے کے بعد سب بھول جائے. خاندان کے اندر والے وہ سال، 1.5 سال، 2 سال تک بھول جائے. مزید خاندان کے قریب ترین اور محبوب ترین لوگ وہ 4-5 سال مزید کھینچ تان کر کے پھر بھی وہ بھی ایڈجسٹ کر لیں گے اپنے آپ کو تمام مصائب سے. لیکن غم ساتھ ہوگا جانے والے کو اپنی بدقسمتی کا، اپنے گناہوں کی نحوست کا. اسے کبھی پھر نہیں چھوڑے. اسے وہ پتہ ہے کہ اب مجھے ایسی جدائی مل گئی کہ میں کوئی بھی نفع کے کام نہیں کر سکتا. 1 رکعت نماز میں نہیں پڑھ سکوں گا. اب میں ایک سبحان اللہ بھی اگر کہہ دوں تو مجھے کیا ملے؟ کچھ بھی. میں اگر قرآن کریم فرماتا ہے اگر ان کو پورا خلا اور کائنات اور زمین سونے سے بھر کر دی جائے اور بتا دی جائے کہ یہ لو اور اپنی جان بچاؤ، وہ تیار ہوں گے اس کے لیے. اگرچہ ایسا نہیں ہوگا لیکن وہ اس کے لیے تیار ہوں. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور وہ اپنی پنڈلیوں کو ایک دوسرے سے رگڑتا ہو، کیونکہ بے جان ہوں گے. بے جان نکلنے کے وقت ان کو تکلیف ہوگی، مجبور ہوگا ان کو آپس میں رگڑ دے، پھیلائے، حرکت دے. لیکن فرماتا ہے کہ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، ابھی تمہیں تمہارے رب کی طرف لے جائے، رب کی طرف جانے کا موقع ہے. یعنی موت، اور موت کے بعد ظاہر ہے دوبارہ زندہ اور حساب و کتاب. جس چیز کی نہ تو نے تیاری کی تھی، نہ اس کے لیے کوئی خیال کیا تھا، نہ کوئی بندوبست، وہی بنا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جب انسان کے یہ مراحل ہوں گے تو اس کے عزیز و اقارب اس کی تدفین اور اس کی تکفین اور اس کے حساب و کتاب اور دنیاوی معاملات میں لگے ہوں گے، اور فرشتہ کرام اس کے روح کے ساتھ مصروف، اس کی جان نکالیں گے، روح کو سنبھالیں گے، پکڑ کے اپنے جو اللہ کی مرضی ہے اس حالت اور کیفیت میں جہاں اللہ نے اس کے لیے مقدر فرما دی ہے وہیں لے جائیں. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. تو دیکھ لیں انسان، یہ مراحل درپیش ہیں ہر ایک انسان کو. تو پھر مرضی ہے اس انسان کی اگلے آیتوں میں پھر بدقسمتی اور نیک لوگوں کی جو انجام عاقبت کی باتیں ہیں وہ بھی آئیں گی. آج اتنا ہی. اللہ رب العزت ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور خیر کے تمام دروازے اللہ رب العزت ہمارے لیے کھولے رکھے، اور دنیا اور آخرت کی تباہی سے اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ